بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، أو قال الدعاء هو العبادة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں جس کو ہم کبھی گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان ساری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اس آخری امت پر، مجھ پر، آپ پر، وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا کرم، اس کا احسان، اس کی ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمارے نہ یہ بس میں تھا، نہ اختیار میں تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو۔ اللہ چاہتے تو ہم میں سے بہت سو کو بنی اسرائیل میں پیدا کر دیتا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، بالکل ابتدائی زمانے میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر سکتا تھا۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے اختیار میں، اور اس وقت ہم پیدا ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ چونکہ یہ جو امت ہے جو سب سے آخر میں آئی ہے، اس کی تعداد بھی سب سے بڑی ہے۔ قیامت میں جو پوری امتوں کی، ساری انسانیت کی صفیں لگے گی، پوری امتیں ملا کر ان کی صفیں صرف 40 ہوگی، اور صرف اس ایک امت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو صفیں ہوں گی وہ 80 ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، انہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے۔ تو ایک نبی کی امت اتنی ہوگی جس کی صفیں 80 ہوں گی، اور پھر 1,24,000 نبیوں کی جو امتیں ہیں ان کی کل ملا کر صرف 40 صفیں ہیں۔ اتنی بڑی امت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم نکاح کرو تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہو، ایسی عورتوں کو دیکھ کر نکاح کرو۔ اب زیادہ بچے عورت کیسے جنے گی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خاندان کو دیکھو، اس کی بہنوں کو دیکھو، خالہ کو دیکھو، ماں کو دیکھو، ان کے خاندان میں بچے زیادہ ہیں تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر نکاح کرو۔ اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی۔ آج کا دور نہیں ہے we2 ours 2 we2 our 1، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارا ایک، یہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی عورت کو دیکھ کر نکاح کرو جس سے تمہارے بچے زیادہ ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم، یہ جتنی امتیں پچھلی گزری ہے 24
1,24,000 نبیوں کی امتیں، ان سب پر کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت سب سے آخر میں آئی ہے، تم سب پہ بھاری ہے۔ اس کی تعداد تو دیکھو، تم سب کی ملا کر 40 صفحے ہیں اور میری ایک امت کی 80 صفحے ہوں گی کل قیامت کے دن۔ اور یہ امت ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں نبی جو تیرا سب سے محبوب ہے اس کی امت میں تو پیدا فرمایا، اس پر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ سے شکر بھی ادا کرتے رہنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اس امت پر کتنے احسانات ہیں۔ ایک تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہوا کہ نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اس امت پر کتنے احسانات ہیں، وہ بھی انگنت ہیں، کوئی گن نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ انہی احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے اس امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے جوڑنے کا ایک آسان راستہ بتایا کہ ہم اللہ سے ہر وقت کس طرح جڑے رہیں۔ مقصود ہی دنیا میں ہماری پیدائش کا یہی ہے کہ ہمارا تعلق ہر وقت اللہ سے رہے، بیوی سے، بچوں سے، دوست و احباب سے، دنیا کی چیزوں سے، کاروبار سے، جو ہماری دوسری ضروریات ہیں، جو کچھ ہے ان سے ہمیں جڑے رہنا ہے، لیکن ان سے ہمارا تعلق اس درجے کا نہ ہو جس درجے کا تعلق ہمارا اللہ سے ہونا چاہیے۔ اب دنیا کے ان جھمیلوں میں، ان پریشانیوں میں، ان ضرورتوں میں، ان رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، کاروبار تجارت کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیسے کریں؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان راستہ بتایا کہ تمہارا تعلق بیوی سے بھی ہو، بچوں سے بھی ہو، دوستوں سے بھی ہو، تجارت سے بھی ہو، ضرورتوں سے بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ تمہارا تعلق اللہ سے بھی مضبوط رہے۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک آسان راستہ بتا رہا ہوں۔ وہ آسان راستہ دعاؤں کا ہے۔ سب کاموں کے ساتھ، تمہاری ساری ضرورتوں کے ساتھ، دنیا بھر کے سارے لوگوں کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ تم اپنا تعلق رکھتے ہوئے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہو، اس کے لیے ایک آسان راستہ اللہ کے نبی نے بتایا، وہ ہے دعا۔ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی، بتائی کہ ان دعاؤں کو پڑھ لیا کرو، تمہارا تعلق ہر وقت اللہ سے مضبوط رہے گا۔ یہ دعا پڑھو گے تو کیا مطلب؟ تم اللہ سے مانگ رہے ہو ہر وقت، ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی۔ ہماری زندگی کا کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو نہیں بتا سکتے آپ۔ پوری زندگی، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، کوئی ایک عمل، ہمارا کوئی ایک کام آپ ایسا بتا دیں مجھے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ سکھائی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا پتا چلا ہمیں؟ کہ 24 گھنٹے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر کام میں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام سے پہلے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے۔ صبح اٹھ رہے ہو تو دعا ہے، وضو بنا رہے ہو تو دعا ہے، گھر سے نکل رہے ہو تو دعا ہے، دودھ پی رہے ہو، چائے پی رہے ہو تو اس کی دعا ہے، پانی پی رہے ہو اس کی دعا ہے، کھانا کھا رہے ہو اس کی دعا ہے، گھر سے نکل رہے ہو اس کی دعا ہے، بازار میں جا رہے ہو اس کی دعا ہے۔ کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے، بشری تقاضے کے لیے جا رہے ہو، استنجے کے لیے جا رہے ہو، لیٹرین کے لیے جا رہے ہو اس کی دعا ہے، غسل کرنے کے لیے جا رہے ہو اس کی دعا ہے۔
کون سا عمل ایسا ہے جس میں اللہ کے رسول نے ہمیں دعا نہ سکھلائی؟ ہر عمل میں دعا سکھلائی تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑا رہے۔ یہ کتنا بڑا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر ہے، کہاں تک خیال کیا، تاکہ میری اس امت میں سے ہر ایک امتی کا تعلق ہر وقت اللہ سے جڑا رہے۔ اللہ کا مطالبہ بھی ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، اور وہ یاد کرنے کا طریقہ یہ دعا ہے۔ اب یہاں ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ہمیں مانگنے کا اور اس کا ذکر کرنے کا کثرت سے کیوں حکم دیا؟ اللہ کا ہم کثرت سے ذکر کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس سے مانگیں گے تو کیا اللہ کا مقام بڑھے گا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا ذکر کثرت سے کریں؟ اللہ کو اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ کائنات کا تو ہر ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا، اس کی بڑائی بیان کر رہا، اس کا ذکر کر رہا۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اے انسانوں ان کے ذکر کو، ان کے تسبیح کو نہیں پہچان سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ صبح اٹھ کر یہ کوا جو کائے کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئل جو کو کر رہی ہے، اللہ کا ذکر۔ چڑیا کا یہ چہچہانا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ شیر کا دھاڑنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہر کائنات کا ایک ایک ذرہ پتھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جنہیں ہم بے جان کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ پورے فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ان کی تعداد لامحدود ہے۔ صرف اللہ کا جو 7 آسمان کے اوپر دنیا میں انسانوں کا بیت اللہ ہے، ان کا جو بیت معمور ہے، اوپر کا جو کعبہ ہے فرشتوں کا، صرف ایک وقت میں جو طواف کرنے والے فرشتے آتے ہیں وہ ایک مرتبہ لاکھوں کی تعداد میں طواف کر کے جاتے ہیں۔ قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا طواف کرنے کے لیے، کیونکہ ہر وقت نئے نئے فرشتے آ رہے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ اتنی لامحدود تعداد ہے فرشتوں کی، سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو انسانوں کو جو اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا وہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بندوں کی ضرورت ہے، میری آپ کی ضرورت ہے۔ میرے آپ کے فائدے کے لیے اللہ نے ذکر کا حکم دیا، ورنہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ بندے کا تعلق اللہ سے ہر وقت جڑا رہے۔ اس کے لیے اللہ نے ذکر کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر کا طریقہ دعاؤں کے ذریعے سے بتایا کہ ہر کام سے پہلے ایک دعا پڑھ لیا کرو، اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، اللہ کا تعلق بھی تمہارے سے جڑا رہے گا، اور تمہارا وہ جو کام تم کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ بالکل آسان ہو جائے گا، تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، نقصان سے بچ جاؤ گے۔ ایک دعا میں کتنے فائدے ہو گئے! اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ گیا، ہمارا کام آسان ہو گیا، ہمارا کام ہمارے لیے فائدہ مند ہو گیا، نقصان سے ہم بچ گئے۔ ایک دعا میں اللہ نے اتنے فائدے رکھے۔ اور دنیا میں جتنا بھی فساد، بگاڑ، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ان سب کی ایک ہی وجہ ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غفلت۔ انسان جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ سے غافل ہے، اللہ کا پتہ نہیں ہے ہمیں، اللہ کی طاقت کا پتہ نہیں، اس کی قدرت کا پتہ نہیں، اس کی صفات کا پتہ نہیں، استحضار نہیں ہے گناہ کرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ دیکھ رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، وہ کتنی قدرتوں کے مالک ہے، یہ استحضار نہیں ہے ہمیں، یہ غفلت ہے۔ اسی غفلت نے انسان کو جرم کرنے پر ابھارا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جرم ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں،
جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سب کی واحد وجہ اللہ سے غفلت ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے نبیوں سے کیوں گناہ نہیں ہوتا، نبیوں سے کیوں غلطی نہیں ہوتی، نبی معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الانبیاء معصومون، سارے نبی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک۔ کیوں ان سے گناہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ کوئی نبی لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے نبی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اس سے گناہ کیسے ہوگا؟ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے۔ انسان ہے جب اس سے غفلت ہوتی ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے تو گناہ کر بیٹھتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مثالیں دے کر اس مضمون کو سمجھایا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب وہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ زنا کرنے والا مسلمان ہے، جب وہ زنا کا عمل کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ کتنی سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حدیث میں، سوچنے کی بات ہے۔ مسلمان ہے، زنا کر رہا ہے، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ زنا کے وقت وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے وہ۔ اسی طرح دوسری مثال دی السارق حین یسرق لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ چور جب چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ مسلمان کے بارے میں ہے روایت ہے، ایک مسلمان ایک مومن جس وقت چوری کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ چوری کرتے وقت وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ جتنی خطرناک وعید! ایک تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے، اب حدیث کا واقعی مطلب بھی کیا یہی ہے کہ ایک مسلمان زنا کرتے وقت مسلمان ہی نہیں رہتا؟ ایک مسلمان ایک مومن چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا؟ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کی شرح کرنے والے محدثین جو شارحین حدیث ہیں، بعض لوگوں نے تو بالکل حدیث کا یہی معنی بیان کیا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہی معنی بیان، کیونکہ حدیث صاف یہی بول رہی ہے۔ مسلمان جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، بالکل۔ بعض شارحین حدیث نے یہی ترجمہ کیا، یہی مطلب بھی بیان کیا اس کا۔ مسلمان جب زنا کر رہا ہے تو زنا کرتے ہو تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، بالکل، جب تک وہ اس کام کو نہیں چھوڑتا ایمان ہو۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور جس وقت ایک مسلمان چوری کر رہا ہے تو چوری کرتے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، جب تک چوری سے باز نہیں آتا ایمان واپس نہیں آتا۔ چوری کا عمل ختم ہوا، ایمان واپس آیا، اگر اسی حالت میں مر گیا چوری کرتے ہوئے، اللہ مالک ہے اس کا۔ بعض شارحین حدیث نے یہی معنی بیان کیا ہے اس کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی پوری امت کی حفاظت فرمائے ایسے خطرناک اعمال سے جس سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن بعض شارحین حدیث نے اس کا مطلب ایک دوسرا بھی بیان کیا ہے۔ یہ سب یقینی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کر دی، اب اس کا مطلب بعض کے جو بات کے جو محدثین ہیں وہ بیان کریں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اب کون سا صحیح ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض شارحین حدیث نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ حدیث میں جو بتایا گیا کہ مسلمان زنا کرتے وقت مسلمان نہیں رہتا، مسلمان چوری کرتے وقت مسلمان نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے استحضار نہیں رہتا، اسے اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ میں ایک مومن ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اعمال کے وقت اسے یہ خیال نہیں رہتا، استحضار نہیں رہتا، کیونکہ اگر اسے یہ خیال ہو، استحضار ہو، تو پھر وہ یہ عمل کبھی نہیں کرے گا۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اسے استحضار نہیں رہتا ان اعمال کے وقت۔ بہرحال بزرگان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سکھائی ہیں کہ تم ہر عمل سے پہلے دعا مانگا کرو، تم اللہ سے کبھی غافل نہیں رہو گے، اور اللہ سے جب تمہاری غفلت نہیں ہوگی تو تم سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔
تو گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آسان راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ دعائیں مانگا کرو اللہ سے. ہر دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. صبح سے لے کر شام تک زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرو، اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا کا دستور الگ ہے، انسانوں کا مزاج الگ ہے. ایک بار مانگو گے چہرہ ٹیڑھا کریں گے، دوسری مرتبہ مانگو گے پھر کے کھڑے ہو جائیں، تیسری مرتبہ مانگو گے ڈانٹ دیں گے، چوتھی مرتبہ مارو گے گالی دے کے دھکا دے کے بھگا دیں گے. یہ انسانوں کا مزاج ہے، ناراض ہو جاتے ہیں مانگنے سے. اچھے دوست، جگری دوستی ہے ان کی آپس میں، سالوں سے 20 سال کے دوست ہیں، لیکن 20 سال کے بعد ایک دوست کو ایسی ضرورت پڑ گئی، مجبوری آ گئی، دوسرے دوست سے اس نے پیسے مانگ لیے. اب دیکھو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. دوستی میں فرق پڑ جاتا ہے. پیسے دینے کے بعد اس کے تیور بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتا ہے، اس کی ملاقاتیں جو تھی وہ کم ہو جاتی ہے، بات چیت کا ڈھنگ طور طریقہ بدل جاتا ہے. جو ہر وقت جس کے پیچھے پڑا رہتا تھا اب اس کا ہفتے ہو جاتے، ملنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک مرتبہ تم نے کیا مانگ لیا، اس کی زندگی ہی بدل گئی، مزاج بدل جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں. 20 سال کی دوستی کہاں گئی؟ یہی تمہاری جگری دوستی تھی، جان دینے کی باتیں کرتے تھے، کیا پیسہ مانگ لیا پورا تیور بدل گئے تمہارے. یہ انسان کا مزاج ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا واسطہ پڑا ہے. جتنے ہمارے قریب ہوتے ہیں وہ اس وقت تک قریب ہیں جب تک کہ ہم ان کی محبوب چیز ان سے نہ مانگے، اس وقت تک قریب ہیں وہ. جس دن تم نے ان سے ان کی محبوب چیز مانگ لی اسی دن سے تمہاری دوستی میں فرق پڑ جائے. ہم میں سے ہر ایک کو اس سے واسطہ پڑا، ہم جانتے ہیں. یہ انسانوں کا مزاج ہے، اللہ کا یہ مزاج نہیں ہے. اللہ کا مزاج بالکل برعکس ہے. جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میرے خزانے لامحدود ہیں، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. اگر ساری انسانیت کو، ساری مخلوقات کو اللہ دیتے رہیں تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو ہم سے نہیں مانگتا ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے حکم دیا کہ اللہ سے ہر وقت مانگا کرو، ہر وقت اللہ سے مانگو. اللہ کو مانگنے والا بندہ زیادہ پسند ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کروں گا، مجھ سے مانگو. یہ کیا طریقہ ہے؟ دوسروں سے کہتے ہو کہ اللہ سے مانگ کے دو، ضرورت تمہاری ہے، تمہیں آنا چاہیے میرے پاس مانگنے کے لیے. یہ مزاج، یہ طریقہ غلط ہے. دعائیں کرانا ہے، دوسروں سے بھی کرانی ہے، لیکن یہی طریقہ غلط ہے ہمارا. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، میری ضرورت ہے، ایک آدمی ہے، مالدار ہے، بڑے عہدے والا ہے، اس سے میرا کام متعلق ہے، تو مجھے جانا چاہیے یا دوسرے آدمی کو بھیجنا چاہیے؟ آپ کسی آدمی کو پکڑ کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ فلاں صاحب سے کہہ دو مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، مجھے 10,000 روپے دے دو. اب وہ جائے گا تو کیا کہے گا؟ وہ دے گا یا ناراض ہوگا؟ وہ ناراض ہوگا. ضرورت اس کی ہے، اسے بھیجو. وہ تمہیں کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کا پی اے ہے، کوئی خاص آدمی ہے جو براہ راست کسی کو آنے کے لیے نہیں دیتا، وہ الگ مسئلہ ہے. اس وقت تو براہ راست نہیں جا سکتے. جو درمیان میں واسطے ہیں، پی اے ہیں، جو ان کے خاص آدمی، انہی کے ذریعے سے آپ کا پیغام پہنچایا جائے گا. لیکن جو عام آدمی ہے جن کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسے آدمی کے پاس اگر آپ خود گئے بغیر دوسروں کو بھیجیں گے تو وہ ناراض ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا تمہاری ضرورت ہے، تم آؤ، دوسروں کو کیوں بھیج رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے عالی ذات ہے، اس کے درمیان کسی کا کوئی واسطہ نہیں. نبیوں نے بھی اسی سے مانگا ہے، اور نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو یہی تعلیم دی کہ مانگو تو اس سے مانگو، براہ راست اس سے مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا سکھلائی، اذا استعنت فاستعن باللہ.
تمہیں مدد چاہیے تو اللہ سے مانگو. حضور یہ نہیں سکھا رہے مدد چاہیے تو میرے واسطے سے مانگو، فلاں کے واسطے سے مانگو. نہیں، مدد چاہیے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اللہ سن رہا ہے، وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تمہاری شہرک جو تم سے سب سے زیادہ قریب چیز ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ میں تم سے قریب ہوں. مجھ سے مانگو، میں سن رہا ہوں. تم زور سے مانگو گے وہ بھی سنتا ہوں، آہستہ مانگو گے وہ بھی سنتا ہوں، دل سے مانگو گے وہ بھی سنتا ہوں، تم سوچ میں مانگو گے وہ بھی سنتا ہوں. تو یہ مانگنے کا مزاج امت میں ختم ہو گیا. صرف دعائیں کراتے پھرتے رہتے ہیں، خود تو مانگتے نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ گنہگار ہیں ہم مانگیں گے تو اللہ ہم سے کیسے قبول کرے گا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم مانگیں گے، اللہ ان کی سنتا ہے، ان کے ذریعے سے ہمارے سارے کام پورے ہوں گے. نہیں، اللہ کے نزدیک ضابطہ اور اصول کیا ہے؟ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے مجھ سے معافی مانگے. اللہ کو پسند ہے غلطی کرو، تم انسان ہو، تم سے غلطی ہوگی، تم فرشتے نہیں ہو کہ تم سے غلطی نہیں ہوگی. کس نے کہا کہ تم سے گناہ نہیں ہوگا؟ گناہوں کے بغیر تم زندگی گزار سکو گے؟ نہیں گزار سکو گے. دنیا ہے، خواہشات کو ہم نے تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں چیزیں ہم نے تمہارے اندر ڈالی ہے. تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے، گناہوں کا مادہ بھی رکھا ہے. گناہ تم سے ضرور ہوں گے، ہونے چاہیے، یہ تمہارے لائق ہے کہ تم سے گناہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے معافی مانگو. گناہ نہیں کرو گے، اگر ایسی زندگی گزارو گے کہ گناہ ہی تم سے نہ ہو، اللہ کے سب کو ہلاک کر دوں گا میں. پھر میرے غفور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں غفور بھی تو ہوں، معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں، سننے والا ہوں. تم گناہ نہیں کرو گے تو میں غفور کیسا؟ پھر میں غفور اسی لیے ہوں تاکہ تم گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگو، میں تمہاری معافی قبول کروں. تو گناہ ہم سے ہوں گے، ضرور ہوں گے. اسی گناہ کی معافی اللہ سے براہ راست ہمیں مانگنی ہے. کسی کا کوئی حق ہم نے تلف کر دیا، ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو ضابطہ اصول کیا ہے؟ ہمیں جا کے معافی مانگنا ہے. کسی اور کو بول کے بھیج رہے ہیں، ان کو بولو مجھے معاف کر لیو کنا، سن لے گا وہ، معاف کر دے گا وہ. ضابطہ کیا ہے دنیا کا بھی؟ کسی کا کوئی حق تم نے ضائع کیا ہے، اسے نقصان پہنچایا ہے، تو دنیا کا اصول بھی یہی ہے، انسان بھی یہی چاہتا ہے جس نے نقصان پہنچایا وہ آئے، آ کر وہ معافی مانگے. وہ اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہے، دوستوں کو بھیج رہا ہے کہ ان سے کہو کہ معاف کر دیں. معاف کر دیں گے آپ؟ جب آپ خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ سے آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ دوسروں کا واسطہ کیوں لیتے؟ یہاں ایک مسئلہ رک کر یہ بھی سمجھ لیں، میں واسطوں کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ وسیلہ مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہ وسیلہ مانگنا بھی ثابت ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں امت صرف اسی کے پیچھے پڑ چکی ہے. اصل جو بندے کا براہ راست اللہ سے تعلق ہونا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے. وسیلے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے نبی کا وسیلہ لینا، ان کے واسطے سے دعائیں مانگنا ثابت ہے، یہ بھی کرو، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اصل دعا اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اللہ کو یہ پسند ہے جرم تو نے کیا ہے، تو میرے در پہ آ کے ماتھا ٹیک کے مجھ سے معافی مانگ، میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں. تیرے دل و دماغ میں یہ جو خیال بیٹھ گیا ہے، یہ جو خناس شیطانی وساوس آ گئے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، اللہ میری توبہ قبول نہیں کریں گے، یہ تو نے انسانوں پر قیاس کیا ہے اللہ کو. اللہ وہ نہیں ہے. اللہ کی ذات اس سے بالکل برعکس ہے. تو نے انسانوں پر اللہ کو قیاس کر لیا، اللہ کی ذات بالکل برعکس ہے. اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ چاہتے بھی ہیں تو نے غلطی کی ہے، تو نے جرم کیا تو تو آ کر مجھ سے معافی مانگ. کوئی قید نہیں ہے، جب چاہے آ جاؤ ہمارے در پہ، ہم تمہیں معاف کریں. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی مضمون کو اپنی کتاب میں ایک جملے میں بیان فرمایا
مشہور و معروف کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، گلستان میں، عاصی کے دست بردارد بہ از عابد کے در سر دارد، وہ گنہگار جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اللہ کے سامنے، گنہگار، وہ گنہگار جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اللہ کے سامنے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس عبادت کرنے والے سے جو سر میں غرور رکھتا ہے۔ دو آدمیوں کی مثالیں دی، ایک آدمی وہ ہے جو 24 گھنٹے عبادت کر رہا، ہر وقت مسجد میں پڑا رہتا، نماز، روزے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، نیک اعمال، ہر وقت نیک اعمال میں، لیکن اس کے اندر تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، اسے ناز ہے اپنی عبادت پر کہ میں بہت نیک ہوں، کیونکہ میرے 24 گھنٹے کس میں گزر رہے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری میں گزر رہے ہیں، عبادت میں گزر رہے ہیں۔ ایک بندہ تو اللہ کا یہ ہے، دوسری طرف اللہ کا ایک بندہ ہے گنہگار ہے، دن میں 50 مرتبہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، 50 مرتبہ وہ گناہ کرتا ہے، لیکن ہر گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر ڈر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں چاہ کر بھی نہیں بچ سکا گناہ سے، سامنے اچانک یہ چیز آ گئی، میں کنٹرول نہیں کر سکا اپنے آپ پر، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں یہ دو آدمیوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ آدمی ہے جو گنہگار ہے، یہ نہیں جو عبادت کر رہا ہے، 24 گھنٹے عبادت میں گزر رہے ہیں اس کے، لیکن غرور ہے، وہ اپنے عبادت پہ ناز کر رہا ہے، عبادت ہو کر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ گنہگار ہو کر بھی اللہ کو پسند ہے، کیوں؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا، اس کے اندر عاجزی ہے، گناہ کر کے عاجزی ہے، وہ عبادت کر کے تکبر کر رہا ہے۔ اللہ کو وہ گنہگار بندہ بڑا پسند ہے، بہت پیارا ہے گناہ ہونے کے بعد جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا کا مقام بتایا۔ ایک حدیث تو جو خطبے میں نے پڑھی، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کریم ہے، پوری عبادتوں کا نچوڑ کریم دعا ہے تمہاری۔ اگرچہ کہ بعض محدثین نے ان الفاظ کو ضعیف کہا ہے، اصل روایت الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا کوئی الگ چیز نہیں، دعا بھی عبادت ہے۔ دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہا، اسی لیے جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں امت کو سکھلائی ہیں کہ دعائیں مانگا کرو، اور علماء نے کہا ہے کہ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک ایک دعا آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھلائی، ایک ایک دعا میں غور کر کے دیکھیں، ایک ایک جملے پر کیا خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے، اپنی امت کو سکھلایا ہے۔ کوئی بھی دعا آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ دعا صرف اللہ کا نبی ہی مانگ سکتا ہے، انسان کے بس میں نہیں تھی کہ وہ ایسی دعائیں مانگ سکے۔ آپ کی ایک ایک دعا میں کیا معنی ہیں، کیا خیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ایک دعا میں بتاؤں مختصر طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور دعا ہے، صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگتے تھے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ یہ صبح کے وقت کی دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہر ایک صبح اٹھتے ہی یہ دعا مانگے۔ ایک تو صبح اٹھتے ہی صبح کی جو دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ ایک دعا ہے جو عام طور پر ہم اٹھتے ہی نیند سے بیدار ہوتے ہی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد صبح کے وقت جو پہلی دعا مانگنے کی ہے وہ یہ دعا اللہ سے مانگا کر، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے آج کے دن کی تمام بھلائیوں کو مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، آج کے دن کی جتنی بھلائیاں ہیں اے اللہ ساری بھلائیاں تجھ سے میں مانگتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی ہم اللہ سے بھلائیاں مانگے، کتنا بڑا خیر وجود میں آئے گا۔
کیا اللہ سے ہم بھلائیاں مانگیں گے تو اللہ ہمیں نہیں دیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو جو ہمارے مقدر میں اللہ ضرور ہمیں وہ بھلائیاں دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَفَتْحَهُ، اے اللہ اس دن کو اور اس وقت کی ساری ضرورتوں کو میرے لیے کھول دے، جتنی رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹیں اللہ میرے لیے کھول دے۔ کتنی بڑی چیز ہم نے اللہ سے مانگ لی، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ساری رکاوٹوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے سامنے کتنی رکاوٹیں نہیں ہوتی، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بڑی آسانی سے آج میں دکان اٹھ کر چلا جاؤں گا، اسی خواب و خیال میں وہ رات میں سو رہا ہے، صبح اٹھ رہا ہے، استنجے جا کر آیا، اچانک پیٹ میں درد شروع ہو گیا، بیمار پڑ گیا۔ جتنی پلاننگ کی ہوئی تھی، جو جو سوچ کر رکھا تھا، سب ناکام ہو گیا۔ گھر سے باہر نکلا، اچانک بیوی بیمار پڑ گئی یا بیٹا بیمار پڑ گیا، رکاوٹ آ گئی۔ گھر سے باہر نکل کر سڑک پر گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، رکاوٹ آ گئی۔ گھر سے باہر نکل کر تھوڑی دور گیا، چوروں نے چوری کی، ڈاکہ ڈال دیا، رکاوٹ آ گئی۔ رکاوٹ کے طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہ ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا صبح اٹھتے اللہ سے مانگ لو، اے اللہ ساری رکاوٹیں دور کر دے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے رکاوٹوں کو دور کر۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں معلوم بھی نہیں، اس کا احساس بھی نہیں۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس کے اثرات بہت دور تک پڑتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے پیچھے، کائنات کا نظام کیا چل رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری وہ طاقت نہیں کہ اللہ کے کائنات کے نظام کو ہم دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ کیسی کیسی رکاوٹوں کو اللہ دور کر دیتے، ہماری دعاؤں کی برکت سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور حدیث میں بھی جو بتایا گیا دعائیں قبول ہونے کے جو 3 طریقے ہیں، ایک جو مانگ رہے ہو تمہیں وہی مل جائے گا، اور دوسرا جو مانگ رہے ہو تمہیں وہ نہیں دیں گے، اللہ اس کے بدل میں جو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ وہ دیں گے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں تو کچھ نہیں دیں گے، تمہاری دعا اٹھا کر محفوظ کر کے رکھیں گے، جب قیامت میں تم کامیاب ہو کر جنت میں چلے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں گے، بندے تو نے دنیا میں دیکھ اتنی دعائیں مانگی تھی، تیری اتنی دعائیں میں نے قبول کی تھی، اور اتنی دعاؤں کے بدلے میں فلاں فلاں چیزیں تجھے دے دی تھی، اور یہ چند دعائیں تیری رہ گئی تھی، دنیا میں ہم نے اسے قبول نہیں کیا تھا لیکن اسے محفوظ کر کے رکھا تھا کہ آج تجھے اس کے بدلے جنت میں دیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے جنتی اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ سب چیزیں ہمیں اب کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ تو جب وہاں جائیں گے تبھی معلوم ہوگی، سننے سے کیا معلوم ہوگا؟ ہمارا ایمان اس درجے کا ہے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں وہ کامل ایمان، وہ یقین اللہ ہم سب کو بھی دے دے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک باتوں پر 100% آج ہمیں ایسا یقین آ جائے جیسا سائنس کی تحقیق پر خدا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے آج ہمارا یقین ہے۔ اسی کی باتوں پہ تو ہمیں یقین ہے، آج نبی کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ سائنس ایک تحقیق پیش کر دے، آنکھ بند کر کے مان لیں گے کہ 100% صحیح ہے۔ اللہ کرے کہ وہ یقین ہم سب کو بھی نصیب فرمائے کہ یہ ہماری دعائیں ہم ان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہماری ہر دعا اللہ قبول کر رہے ہیں، قبول کرنے کے طریقے اللہ کے الگ ہیں۔ اللہ انسانوں کو دیکھ کر ان کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا بھلا ہے، اس کے حق میں کون سی چیز خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق دعا قبول کر کے اسے عطا بھی فرماتے ہیں۔ جیسا کہ معروف و مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بیچارہ بہت غریب، لاچار، مجبور، غربت کا مارا ہوا، پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے، اپنا بدن اس نے مٹی میں چھپا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے براہ راست آپ مانگتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اللہ سے کہیں کہ میری غربت اللہ دور کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اس کی درخواست اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کہنے پر اسے مالدار بنا دیا۔ چند دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام راستے میں گزر رہے تھے، مجمع تھا، بھیڑ تھی، مارو توڑو کی آوازیں آ رہی تھی، دیکھا تو کیا ہوا کہ وہی شخص ہے۔
اللہ نے اسے خوب مال دیا، گناہ میں مبتلا ہوا، شراب پی، لڑائیاں ہوئی، ایک آدمی کا اس نے قتل کر دیا۔ اب فیصلہ ہوا کہ اس آدمی کے قتل کے بدلے اسے قتل کر دیا جائے۔ اب وہاں وہ شور ہنگامہ بپا تھا کہ اب اسے قتل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مصیبت تو اسی نے اللہ سے مانگی تھی، غریب تھا، اس کے لیے خیر تھا، وہ اس کے حق میں اللہ سے خود مال کا مطالبہ کیا تھا، مال آیا، فتنوں کو لے کر آیا۔ اس لیے اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگو، پہلی بات مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس پر قناعت کرو، بس کرو، اس پر راضی رہو کہ اللہ نے میرے مقدر میں اتنا رکھا ہے، اللہ میں اس پر خوش ہوں۔ اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی واقعی میری ضرورت کی یہ چیزیں ہیں، مجھے مانگنی چاہیے، تو مانگو، تو خیر کے ساتھ مانگو اللہ سے۔ اے اللہ تو مجھے فلاں چیز عطا فرما، اگر میرے حق میں یہ خیر کا سبب بن سکتا ہے تو مجھے عطا فرما۔ خیر کے ساتھ اللہ سے چیزیں مانگا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ میرے پاس آ جائے گا، میں یہ نیک کام کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، سوچ رہا ہوں میں، پیسہ آئے گا فتنوں کے ساتھ آئے گا، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، مزاج بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ بعض لوگوں کو ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے، ایسی بھی حالتیں ہوتی ہوئی ہیں لوگوں کی۔ اس لیے اللہ سے جو چیز بھی مانگو، اللہ سے خیر کے ساتھ مانگو، بھلائی کے ساتھ مانگو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ایک جملہ یہ بھی ہے، وَفَتْحَهُ، اللہ سارے راستے کھول، وَنَصْرَهُ، اے اللہ آپ مجھے اپنی خاص مدد بھی عطا فرمائی۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہم، ساری چیزیں ہیں، سارے اسباب ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا۔ اسباب سے آدمی راحت حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہم سب کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ چیزیں آ گئی تو مجھے سکون کی زندگی مل جائے گی انشاءاللہ، فیان آ گیا تو میں راحت کی زندگی گزاروں گا۔ اب بتاؤ آج کس کے گھر میں فیان نہیں ہے، کس کے گھر میں اے سی نہیں ہے، کس کے گھر میں نوکر چاکر نہیں ہے؟ کیا وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں؟ راحتیں مل گئی ان کو، مزے کی زندگیاں کٹ رہی ہیں، اور زیادہ پریشان ہیں۔ پچھلے زمانے میں ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں ان کے پاس پنکھے بھی نہیں تھے، یہ راحت کی چیزیں نہیں تھی، سکون کی زندگیاں گزر رہی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں چیزیں آ جائیں گی، سکون آ جائے گا، راحت آ جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے راحت، سکون۔ وہ اللہ اپنے خزانے سے جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، کسی کو چیزوں کے ساتھ دیتے ہیں، کسی کو بن چیزوں کے دے دیتے ہیں، اور پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی دیتے ہیں، بعض لوگوں کو چیزوں کے بغیر بھی دیتے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ سارے اسباب ہیں، پریشان پھر رہا ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، کسی سے ملاقات کرنا اچھا نہیں لگتا، بیوی کی صورت دیکھتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، بچوں کی صورت دیکھنی اسے پسند نہیں ہے، کروڑوں کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے، سکون ختم ہو چکا ہے۔ اسباب سب ہیں، راحت اس کے خزانے میں، اس نے نہیں مانگی، اللہ نے اسے دی نہیں۔ بیچارہ غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، اللہ سے راحتیں مانگ رہا ہے، اللہ تھوڑے سے پیسوں میں اللہ نے اسے ایسی راحت، ایسا سکون دیا ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتیوں کو وہ سکون نہیں ہے دل کا جو ایک بیچارے غریب اور مزدور کو اللہ نے دے رکھا۔ تو ہر کام اللہ کی مدد سے ہی ہوگا، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے جیب میں بہت پیسہ ہے، میرے پاس اتنے قسم کے کارڈ ہیں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، جو چاہے خرید سکتا ہوں، جو چاہے کھا سکتا ہوں، جو چاہے پی سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ کبھی باطل خیال، شیطانی وسوسہ ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہم، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سب کچھ ہو کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ یقین ہمارے دلوں میں آنا چاہیے۔ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کی مدد کے بغیر ایک قدم جو ابھی میں کھڑا ہوں، ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، میں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی جگہ پر، جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں، اگر خدا نہ کرے میرا جسم شل ہو جائے، میرے جسم کو لقوہ مار دے، تو بتاؤ اٹھ سکتا ہوں؟ چل سکتا ہوں؟ ساری جائیداد پڑی کی پڑی رہ جائے گی، سارے ارمان تمہارے پیٹھ پیچھے پڑے کے پڑے رہ جائیں گے، ایک قدم اٹھ کر چل نہیں سکو گے۔
اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ روز صبح اٹھتے ہی اللہ کی مدد مانگو۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، جانتے ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، کمپنیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ سے مانگ کر جاؤ، اے اللہ تیری مدد کا محتاج ہوں، تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ وَنُورَهُ، اے اللہ تو مجھے نور عطا فرما۔ نور کا معنی روشنی ہے، روشنی کا مطلب یہ روشنی نہیں ہے، اللہ نے تو یہ نور سب کو دیا ہے، مسلمانوں کو بھی دیا ہے، کافروں کو بھی دیا ہے، فرما برداروں کو بھی دیا ہے، گنہگاروں کو بھی دیا ہے۔ یہ روشنی تو سب کے لیے عام اللہ نے کر رکھی ہے۔ روزانہ صبح سویرے سورج اپنے وقت پہ نکلے گا، شام پہ غروب ہوگا، سب کو روشنی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو نور مانگا ہے اللہ سے، وہ دل کا نور ہے۔ اے اللہ مجھے دل کا نور دے، دل کی آنکھیں مجھے دے۔ ان آنکھوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ بہت سی مرتبہ چیزوں کو میں صحیح سمجھ کے جاتا ہوں، غلط نظر آتی ہیں، دھوکہ کھا کے آ جاتا ہوں، پہچان نہیں پاتا۔ دیکھنے میں بڑا اچھا آدمی معلوم ہو رہا تھا، بڑی اچھی کمپنی دکھ رہی تھی، جا کے میں نے لاکھوں کا پیسہ ڈال دیا، دے دیا، یہ آنکھیں دھوکہ کھا گئی، آج ڈوب کے بیٹھ چکا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ نور نہیں چاہیے، یہ صحیح نہیں دیکھ سکتا، ہر چیز کی اسے پرکھ نہیں ہو سکتی، اسے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہیں پہچان سکتے ان آنکھوں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے وہ آنکھیں مانگو، دل کی آنکھیں مانگو، دل کا نور اگر تمہیں مل گیا تو پھر حق و باطل کو تم صحیح طریقے سے پہچان سکتے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی اللہ سے روز نور مانگو۔ کون سا نور؟ اللہ دل کی بصیرت تو مجھے عطا فرما، وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ۔ آخر کے دو جملے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے برکت کو بھی مانگو۔ اے اللہ تو مجھے میری زندگی میں، میرے دن میں، میرے کاروبار میں، میری تجارت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ یہ برکت بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ تھوڑی چیزوں میں، تھوڑے سامان میں، تھوڑے پیسوں میں آدمی کی پوری ضرورتیں پوری ہو جانے کا نام برکت ہے۔ برکت کا مطلب پیسے زیادہ ہو جانا، گاڑی بنگلے زیادہ ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ آپ کے تھوڑے پیسے میں پوری ہو جائیں، تھوڑی چیزوں میں آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اسے کہتے ہیں برکت۔ اللہ سے روز صبح اٹھ کر اللہ سے برکت کو مانگا۔ وَهُدَاهُ، اور سب سے آخری چیز اللہ سے رہبری مانگو، ہدایت مانگو۔ اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، میں ہدایت کا محتاج ہوں، کیونکہ یہ دنیا فتنوں کا گھر ہے، کب کون بہکا دے گا، کون غلط راستے پہ ڈال دے گا پتہ نہیں۔ اے اللہ تیری رہبری کا میں محتاج ہوں، تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ اللہ سے روزانہ صبح اٹھ کر اس ہدایت کو مانگو۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف ایک چھوٹی سی دعا ہے صبح کی، اس ایک دعا میں کائنات کے سارے خزانے اللہ کے نبی نے مانگ لیے۔ اس ایک دعا کا یہ اثر ہے، صبح اٹھ کر ایک دعا کیا مانگی، پوری زندگی کے سارے خزانے اللہ سے تم نے مانگ لی، اور کیا چاہیے اس کے برکت۔ تو ایک ایک دعا میں اتنے خیر چھپے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں کہ ان تو مانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی مسلمانوں کو کہ اللہ سے خوب مانگا کرو، خوب اللہ سے مانگو۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ کا ذکر بھی ہوگا، اس پر تمہیں ثواب بھی ملے گا، اللہ سے تمہارا تعلق بھی مضبوط ہوگا، پھر تمہاری ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے پوری کریں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعائیں نہیں آتی ہیں، سیکھو دعائیں۔ مسلمان ہو کر یہ چیز نہیں سیکھو گے تو اور کیا سیکھو گے؟ مجھے دعا مانگنا نہیں آتا، مجھے یاد نہیں ہوتی، دنیا کے خرافات یاد ہوتے ہیں ہمیں، سب چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، سب چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں، سب چیزوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کوشش نہیں کرتے۔ ہر زبان میں ہے، آج کل تو باقاعدہ طور پر آدمی سن کر بھی یاد کر سکتا، یہ بھی نظام ہے، کتنی سہولیات ہو گئی ہیں۔ اتنے راستے ہموار ہونے کے باوجود بھی اگر ہم یہ لکچر عذر اپنے پیش کرتے رہیں کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، میں یاد نہیں کر سکتا، یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی محرومی کی بات ہے۔
اس لیے اس کا اہتمام کرو، روزانہ کم از کم یہ نیت کرو، تحیہ کرو کہ روزانہ کم از کم ایک دعا ضرور میں یاد کروں۔ جنہیں یاد نہیں ہے وہ اس کا اہتمام کرے، خود بھی یاد کرے، اپنے بچوں کو ابھی سے بچپن ہی سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی دعا ان کو یاد دلائیں، اور ایک مزاج بنائیں، گھر میں ایک ماحول بنائیں کہ ہر عمل سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے پوچھتے رہا کرے، بچوں سے پوچھے، بڑوں سے پوچھے، اپنی بیوی سے پوچھے، کبھی بیوی کو بھی یہ کہیں، آپ اسے اجازت دیں کہ آپ بھی مجھے وقتاً فوقتاً پوچھیں، درمیان میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، کوئی کام میں نے شروع کر دیا ہے تو آپ مجھے پوچھیں کہ میرے دعا پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ نہیں تمہیں کون مجھے پوچھتے سو، اسے بھی آپ اجازت دیں، اسے بھی آپ رخصت دیں، اس سے یہ کہیں کہ آپ بھی مجھے پوچھیں وقتاً فوقتاً، تاکہ میرے اندر بھی یہ عادت پیدا ہو جائے، مجھے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنے کا شوق جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ایک ماحول اپنے گھر سے شروع کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے جو خیر و برکات ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے گھروں میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری نسلوں میں، انشاءاللہ پوری زندگی میں ہم وہ خیر و برکات دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔